إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بلغوا ولو انی آیہ. رواه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام میں ایک مسلمان کا مقام کے موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز حاضرین، موضوع میں جانے سے پہلے الحمدللہ ابھی ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ محرم کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم ماہ محرم کہتے ہیں. ماہ محرم
کہ سے اسلامی تعلیمات اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ ماہ محرم یہ غم کا مہینہ نہیں ہے اور غم کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے درمیان یہ بڑی مشہور و معروف چیز ہے کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، جس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم ماہ محرم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑے بڑے اکابرین شہداء اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ علم ہونا بے حد ضروری ہے کہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تعظیم و تکریم ویسے ہی کی جائے جس طرح ذوالقعدہ ذوالحجہ میں ہم نے کی ہے، اور رجب ایک مہینہ ہے جو اس درمیان میں شامل ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ عام دنوں کے بنسبت اگر کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کسی گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے، تو عام دنوں میں جو گناہ کا بدلہ ہوتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ رہا اس مسئلے میں ماہ محرم کی 10 تاریخ کے سلسلے میں یوم عاشوراء، یقیناً اس کی اہمیت ہے، وہ فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور یہ عمل ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنے خرافات ہیں، بدعات ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس پر غور تدبر کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے ماہ محرم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اسلام میں ایک مسلمان کا کیا مقام ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام یہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی و زیادتی قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ چاہے ماہ محرم ہو، چاہے سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اسلامی تعلیمات ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم ایک مسلمان کے مقام کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ جو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین کامل ہے، اور دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین اسلام صرف عقائد کی اصلاح کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام صرف معاملات کو صحیح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کئی چیزوں پر اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ جہاں آپ شریعت اسلام کو مانتے ہیں، آپ عبادات کے اندر ویسے ہی عبادتیں انجام دیں جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ یہ عبادات کا حکم آتا ہے۔ عقیدے کے باب کے اندر، عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تنہا اکیلا مانے، توحید ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، توحید اسماء و صفات کے اندر، یہ عقیدے کی باب میں سب سے اہم باب ہے کہ وہ میرا خالق و مالک و رازق ہے، وہی رب العالمین ہے۔ معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری معاملات ہمیں سکھائے ہیں، اس کے مطابق ہمیں معاملات کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اخلاقیات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں، اسلام کے دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں، اسلام کو پہچان جس سے ملی ہے وہ سب سے اہم چیز اخلاق ہے، اور اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ دعا سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے والے قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ اسلام سے آنے سے پہلے انسان جو ہے وہ حیوانی شکل اختیار کر چکا تھا، یعنی حیوانیت کے درجے تک پہنچ چکا تھا، یعنی مارنا، قتل و غارت گیری کرنا، مال کو لوٹنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، جبر کرنا، کسی پر غیبت، چغلی، بہتان کی چیزیں لگانا، یہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ دو قبیلوں کی بات آتی ہے، اوس اور خزرج۔
یہ اتنا حیوانیت کے راہ پر چل چکے تھے، اگر کسی قبیلے کا جانور کسی دوسرے قبیلے کی چراگاہ سے یا پانی کے جگہ سے پانی پی لیتا تو وہ پانی پینے کے عوض ان کے درمیان نسل در نسل لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ باپ دادا کے ساتھ معاملے یہی تھے، پورے خاندان کا یہ مرحلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اسلام کے ذریعے ان کی اصلاح کی، انہیں انسان بنایا گیا، ان کے اخلاق کو سدھارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بیان کی، وَاذْكُرْ إِنَّهُ كَانَ اعداء فالف بین قلوبکم، اس دن کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہے، ایک مسلمان کی ویلو کیا ہے، ایک مسلمان کا کیا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ نے اخلاق کے ذریعے یہ بات بیان کی کہ اس دن کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن دین اسلام کی رحمت و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے، الفت کو ڈال دیا ہے۔ اور اگر تم چاہتے کہ دنیا کا سارا مال خرچ کر دیتے محبت کے لیے، الفت کے لیے، تب بھی تم اب کسی کے دلوں میں اپنے لیے محبت الفت داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بدولت آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا ہے، ایک دوسرے کے قبیلوں کے اندر جو دشمنیاں تھی وہ ختم ہوئی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ایک وقت میں جانی دشمن تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسلام میں تعلیمات آنے کے بعد انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اخلاقی زاویے کو ضرور اپنائیں۔ یقیناً آپ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ عقیدے کے باب میں اپنی آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کے معاملات سدھار رہے ہیں، معاشی آپ نظم انتظام کر رہے ہیں، معاشی طور پر اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر، حلال سے حلال، لیکن آپ کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں، آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، یقیناً یہاں پر بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ہم انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہماری فطری طور پر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، نسیان کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو بھول جاؤ گے، یاد دلانے کے لیے میں فرشتوں کے ذریعے سے وحی کا نزول کروں گا، اور انبیاء علیہ السلام کو بعث کروں گا، کتابوں کو میں اتاروں گا۔ یہ نظام اللہ کر رہا ہے کہ ہر دور میں انسان بھولتا رہا ہے، اس کو یاد کروانے کے لیے، ریمائنڈر کروانے کے لیے کہ تمہارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انبیاء کا یہ سلسلہ جاری ہوا، کتابوں کا یہ سلسلہ جاری ہوا، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ انسان ہونے کے ناطے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم جنات نہیں ہیں، ہماری جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے، ہم ہر ایک طرح سے جس کو بھی ہم انسان کہتے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیوب اور ذنوب ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے یا مجھ میں سے، ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں گناہگار نہیں ہوں، مجھ میں عیوب نہیں ہے، میں اسی طرح ہوں کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ بن جائے گا۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا، ان کے سلسلے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، توبۃ النصوح کر لیتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان کے اندر عیوب ضرور ضرور ہوتے ہیں۔ ایک دعا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے، اس دعا سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم استر عیوبی واغفر لی ذنوبی۔ دو باتیں اس میں ہیں، اے اللہ تو میرے عیبوں کو چھپا دے،
وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر عیب ہے، فطری طور پر اللہ نے عیب رکھے ہیں، کوئی بغیر عیب کے انسان دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی اس طرح دعویٰ کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیوب، اے اللہ تو میرے عیبوں کو جانتا ہے، میری فطری تقاضوں کو تو جانتا ہے، جس پر تو نے مجھے پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے، لہذا اس پر تو پردہ ڈال دے۔ اور وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، جو گناہ ہے شرعی اعتبار سے جن چیزوں کو نہیں انجام دینا ہے میں انجام دے رہا ہوں یا ہو رہا ہے، تو جس پر گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اللہ تو میرے گناہوں کو مٹا دے۔ دو باتیں ہیں، ایک عیبوں کو مٹانے کا حکم نہیں کیا گیا، عیبوں کو مٹانے کی دعا نہیں کی گئی، عیبوں کو چھپانے کی دعا کی گئی ہے، گناہوں کو مٹانے کی دعا کی گئی ہے۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد عیبوں سے مالا مال ہے۔ کس طرح کے عیبوں کے اندر ہے وہ سب سے بہتر انسان جانتا ہے کہ کس طرح کی فطری عیبوں کے اندر وہ ملوث ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے پاک ہوں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی آپ کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، دو الفاظ اس کے اندر ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے بہترین پیدا کیا ہے، بہترین بنایا ہے۔ ہر انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت ہے، وہ اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، کتنی ہی کمزوریاں اس کے اندر کیوں نہ ہو، جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اور آئینے کے سامنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم حسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بہترین بنایا ہے، فحسن خلقی، تو میری فطرت کو بہتر بنا دے، میرے اخلاق کو بہتر بنا دے، مجھے بہتر بنا دے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم پیدائشی طور پر کچھ عیوبوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن خلقی طور پر پیدا ہوئے ہیں، خلقی طور پر مجھے اور آپ کو بدلنا ہے، اخلاقی طور پر مجھے اور آپ کو تبدیلی لانی ہے۔ جس طرح اوس و خزرج انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے درجے پر پہنچ چکے تھے، ان کے معاملات کے اندر کوتاہی، ان کی زندگی بالکل دشمنی کی طرح، کئی ایسے واقعات جہاں سے اسلام آنے کے بعد ان میں تبدیلی واقع ہوئی، اخلاق کو انہوں نے بدلا، جو دشمن تھے ان کو دوست بنایا۔ تو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں خلق پر محنت کرنی چاہیے، خواب پر پیش کے ذریعے۔ وہ کیا ہے محنت کرنی؟ کیا ہے کہ ہر دن مجھے اور آپ کو اپنی عادات پر، اپنے اطوار پر، اپنے کاموں پر، اپنی زندگی کے اندر غور تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بنایا ہے ایک انسان کے ناطے مجھے بہتر سے بہتر کام کرنا چاہیے۔ جب انسانیت سے نکل کر ہم اور آگے آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب ایک مسلمان کی بات آتی ہے، اگر آپ انسانیت کی بات کریں تو بڑی طویل بات ہو جائے گی، انسانیت کی بات میں سارے زمین کی بات آ جائے گی۔ انسانوں سے نکل کر جب ہم مسلمانیت کے اندر آتے ہیں کہ جو اسلام ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، یا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہر لمحہ ہر وقت کس طرح کی گفتگو کی جائے، کس طرح کے معاملات کی جائے، کس طرح کی عبادت کی جائے، کس طرح کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، کس طرح ایک مسلمان ہوتا ہے عام انسانوں کے بنسبت۔ لیکن آج تاریخ گواہ ہے کہ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف اسلام کو زبان سے اپنایا ہے، عملی طور پر نہیں اپنایا ہے۔ اگر مسلمانوں کے محلوں کا جائزہ لیجئے، یا مسلمانوں کی تجارت کا جائزہ لیجئے، یا مسلمانوں کے قائدین کا جائزہ لیجئے، یا مسلمانوں کی سیاسی طور پر آپ جائزہ لیجئے، کسی بھی زاویے سے اگر آپ سرچ آؤٹ کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان جو کلمہ گو ہے حقیقت میں اسلام کو اس نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ اگر اپنایا ہوتا تو اخلاق کی بنیاد پر غیر مسلم بھائی آج یہ کہتا ہے کہ یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ غیر مسلم بھائی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمان جب معاملہ کرتا ہے تو معاملات کے اندر دھوکہ دہی نہیں دیتا۔ مسلمان کی زندگی کا مرحلہ ایسا، اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا کہ ان کے نبی نے پڑوسیوں کے ساتھ جو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ مسلمان ہے جو
برابر حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور ہمیں دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑوں کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ بڑے رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، الا ماشاءاللہ یہ مرحلہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کی طرح تعلیم نہیں دی ہے، عقیدے کی اصلاح کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اخلاق کی تعلیم بھی ہمیں دی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق پر توجہ دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ رکھ کر آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر دوسرے شخص کے سلسلے میں غیبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں شخص بخیل ہے، فلاں شخص بد اخلاق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہاں پر تربیت کی ہے۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم میں عیوب ہیں۔ اب یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دوسرے شخص کے سلسلے میں کہا کہ یہ بخیل ہے، بد اخلاق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب منظر یہاں پر پیش کیا۔ وہ منظر مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ منظر یہ ہے کہ انہوں نے کہا، دیکھو آپ نے جو بات بیان کی ہے، کچھ لمحے کے لیے رک جائیے، اور سب لوگوں کو متوجہ کیا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کون اس کا جواب دے گا؟ سارے ساتھی آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا کہ کیا مثال آپ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر میں کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دوں، اگر میں کسی شخص کا ایک ہاتھ کاٹ دوں کہ تم میں سے کوئی قدرت رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو جڑا سکے؟ سب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں قدرت نہیں رکھتے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ قدرت ہمارے پاس نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ تمہیں قدرت نہیں رکھتے ہاتھ جوڑنے کی، تو میں کسی کا اگر پیر کاٹ دوں تو کیا تم میں سے ایسا شخص ہے جو پیر کو جوڑ سکتا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، اللہ کی قدرت ہے، ہم نہیں جوڑ سکتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس فطرت پہ اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا ہے، تم اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کی فطرت کو بدلیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ پنپے، اچھا مقام ملے، کسی کی عزت آپ کو ملے، کوئی آپ کی عزت کرے، تو آپ اس کو عیوبوں کے ساتھ تسلیم کریں، عیوبوں کے ساتھ تسلیم کریں۔ یقیناً فطری طور پر وہ چیزیں ہیں اور اس کے اندر رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا، میں اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کس طرح اس سے معاملہ کرنا ہے، کس طرح اس سے گفتگو کرنا ہے، کس طریقے سے دائرے کار بنانا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سکھایا کہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے، اپنی بات بیان کرنے سے پہلے، کسی پہ الزام لگانے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کی چغلی کرنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ستار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیوبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے عیوبوں پر پردہ ڈالے۔ کسی کو کسی سلسلے میں علم ہو گیا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ایسی صورت میں وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی عزت کو نیلام ہونے سے بچائیں۔ ایک مرحلہ شریعت کا ہے، شریعت کے اندر وہ کوتاہی کر رہا ہے، وہ اس کا رب اور وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اگر بندے کا معاملہ اللہ کے درمیان اس کے درمیان ہے تو اللہ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر بندے کا بندے کے درمیان معاملہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ کوشش کریں اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس نے اپنا مال لوٹا ہے تو وقت کے جو معتبر لوگ ہیں ان تک آپ پہنچے، اس کی بات کو پہنچائیں، اس سے مال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ لیکن کسی کے عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذا اراد ان تذکر عیوبا، جب تمہارے دل میں کسی بھائی کی برائی بیان کرنے کا ارادہ آئے، کسی بھائی کی برائی بیان کرنے کا ارادہ آئے تو یاد رکھو سب سے پہلے عیوب نفسک، تم اپنے نفس میں پائے جانے والے عیوبوں کی طرف دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کے چہرے پہ لگے ہوئے داغوں کو، عیوبوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔
आईना आपके अयूब को, आपके लगे हुए गंदगी को आपके सामने बयान करता है। जब आईने से वो हट जाता है, दूसरा जब उसके सामने आता है, तो आईना उसके सामने उसकी बुराइयों को बयान नहीं करता है। एक मुसलमान वही होता है जब लग रहा है उसको कि मेरा भाई गलत राह पर है, गलत चीज पर है, गलत चीजों के अंदर मुलविस हो रहा है, तो वो तन्हाई में आईना जिस तरह उसकी इस्लाह करता है वैसे ही उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसकी बातों को किसी और के सामने पेश करें। ये मोमिनाना सिफत नहीं है, ये ईमान का तकादा नहीं है, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल मुझे और आपको याद रहेगा। तो हमारी जुबानों से जो हम मुसलमान भाइयों के साथ मामला करते हैं, बहनों के साथ मामला करते हैं, महल्ले वालों के साथ मामला करते हैं, सियासतदानों के साथ मामला करते हैं, उलमा के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं, याद रखें ये जुबान बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, दो चीजों की जो मुझे जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। आज जो फितने हैं, आज जो परेशानियां हैं, जो आफतें हैं, मुसीबतें हैं, गुनाहों के हम दलदल में फंसते जा रहे हैं, वो सिर्फ जुबान का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से। आज फितनों का जो बाजार गर्म है, आप देखें एक शख्स ला इल्म नहीं, हकीकत का इल्म नहीं है, वो आप फतवा देने के लिए तैयार है, वो मामला गलत करने के लिए तैयार है। कई ऐसे राहों पर लोग निकल रहे हैं, जुबानों की वजह से किसी ने कुछ जुमला कह दिया, उसकी वजह से कई जानें चले गई, कहीं माल का नुकसान हुआ, कहीं पे अमन खत्म हो गया, कहीं से सुकून खत्म हो गया, कहीं बर्बादी और तबाही के रास्ते खुल गए। ये जुबान का सही इस्तेमाल मुझे और आपके लिए बेहद जरूरी है। शर्मगाहों का सही इस्तेमाल हलाल तरीके से अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह ने ताकत दी है, सितात दी है, एक निकाह कीजिए, दो निकाह कीजिए, तीन निकाह कीजिए, चार निकाह कीजिए। लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और किसकी सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये आपको अपना जवाब देना है। लिहाजा शर्मगाहों का सही इस्तेमाल और जुबान का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, यकीन जानिए हम बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला होते जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में एक मुसलमान के मुकाम के सिलसिले में एक वाक़या बयान किया है। गीबत का एक लुक़्मे के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक दफा बाजार से जा रहे थे, बाजार के अंदर आपने देखा कि एक खच्चर जो मर गया है, मुर्दार है, गल चुका है, सड़ चुका है, उससे बदबू आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे हैं। खच्चर जो घोड़े और गधे के दरमियान वाला होता है, खच्चर मरकर मुर्दा पड़ा हुआ है, सड़ चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसके गोश्त को खाना पसंद करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा कि हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि किसी भाई की गीबत करना गोया के मरे हुए मुर्दे के गोश्त खाने के मानिंद है। किसी भाई की गीबत चुगली करना, आप जानते हैं कि वो अयूब के अंदर मुब्तला हम इंसान है, सारे इंसानों के अंदर अयूब है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले देख लो कि आप अपने आईने में कितने खरे हैं। अगर आप किसी की चुगली गीबत कर रहे हैं, गोया के मरे हुए मुर्दे का गोश्त खा रहे हैं, जबकि इस्लाम में हमको पता है कि हराम खाना जायज नहीं है। यहाँ मिसाल दी गई है ये समझाने के लिए कि एक मुसलमान की इज्जत क्या होती है, इस्लाम में आने का उसका मुकाम क्या होता है, कितना मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने बयान किया है। मेरे भाइयों, इसी तरह मुहासिन का तज़किरा करें। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हमारे सामने आता है। उनका एक अमल था, बड़ा अहम अमल है, मुझे और आपको अपनाना चाहिए। वो अमल ये था कि जब कभी कोई किसी के उनके सामने आता और किसी की बुराई बयान करता, जब कभी कोई उनके सामने आता बुराई बयान करता, तो वो मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उसके मुहासिन को बयान करते थे, यानी उसकी अच्छाइयों को बयान करते हैं। आपके सामने हो सकता है किसी की शिकायत आए, कोई बात आए, तो आप कहें, हो सकता है गुस्से की हालत में हो सकता है तबीयत नासाज हो सकता है कोई मामला हुआ हो, लेकिन उसने ये काम अच्छे काम किए हैं। आपका काम ये है कि किसी भाई के बुराई पर पर्दा डालकर आप उसकी अच्छाइयों को बयान करेंगे। इसकी फजीलत का अंदाजा आपको क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला क़यामत जब बर्पा होगी, सारे लोग खड़े होंगे, उसमें इब्ने आदम की सारी ज़ुर्रियत होगी, जो गुजर चुकी है, जो अब मौजूद है, आने वाली है। इंसान इज्जत को बड़ा मेहनत करता है इज्जत बचाने के लिए। आप देखें, किसी की इज्जत आप उछाल देते हैं तो क्या मरहला है कि मरे
ہوئے مردے کے گوشت کے کھانے کے مانند ہے۔ اگر کسی کی عزت کو آپ ڈھانپتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے بندے کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا دیکھ فلاں وقت تو نے یہ عمل کیا تھا، بندہ کہے گا یقیناً ہاں میں نے کیا تھا، لیکن آج اس کا بدلہ تجھے ایسے دیا جائے گا، کیسے؟ جیسے کہ تو نے فلاں وقت فلاں شخص کی تو نے عزت کو پردے میں رکھا، تو نے ساری اس کی عزت کو نیلام ہونے سے بچایا، تیرے علم میں یہ بات آ چکی تھی اس لیے تو نے بچایا، آج میں سارے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں جو تو نے کیا ہے، جس کا علم مجھے ہے۔ یہ وہ بدلہ ہے جو محاسن کا تذکرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا۔ لہذا اپنی زبانوں کو کھولنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ کس طرح کا یہ اسلامی تعلیم ہے، اسلامی نظم ہے، اسلامی تربیت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب دیکھو تمہارے درمیان ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک شخص آنے والا ہے اور وہ آنے والا شخص جنتی ہے۔ سارے صحابہ کی نظریں دروازے کے پاس ٹکی کہ کون ہے، دیکھتے ہیں کون آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ پہلا دن گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بیٹھے ہوئے دوسرے دن بھی کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں جنت کی دنیا کے اندر، سارے منتظر ہے کہ وہ کون ہے، دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو دن گزرے، تیسرا دن آیا، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے درمیان جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے، اور صحابہ نے دیکھا کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ صحابہ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص ہے، عمر بن عبداللہ بن عاص کہے، دل میں خیال آیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سعد بن ابی وقاص کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، چلو ہم چلتے ہیں اور چل کے معلوم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد ساتھ رہنا شروع کیا۔ ایک دن آپ نے گزارا، ایک دن میں آپ نے کوئی بھی ایکسٹرا عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کے ٹائم پہ تلاوت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے ٹائم پہ کاروبار۔ میں نے کوئی ایسا ایکسٹرا عمل میں نے نہیں دیکھا ہے جو میں کرتا ہوں جو سعد بن وقاص کرتے ہیں میں نہیں کرتا، میں برابر کر رہا ہوں۔ میں پریشان ہوا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص سے کہ کیا معاملہ ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ سنیں، بہت اہم حدیث ہے اور یہ میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے غیبت، چغلی، غصہ، کینہ، کپٹ کچھ نہیں ہے۔ میں اللہ کے لیے ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میرے دل کو میں صاف رکھتا ہوں۔ یہی وہ بنیاد ہو سکتی ہے جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اور سارے انبیاء کا مقصد یہی تھا کہ ہم تزکیہ نفس کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانیں۔ اور ایک مسلمان کا مقام رکھتے ہوئے بات ختم کر دوں، کیا مقام ہے اسلام کے اندر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں خانہ کعبہ اللہ نے تجھے کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا عظیم ہے ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر اس کی تصویر کہیں روڈ پر نظر آ جائے، کہیں نظر آئے تو اٹھاتے ہیں، مقدس ہے، اٹھا کر رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں خانہ کعبہ کی بڑی عزت ہے، اگر وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر، خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر اگر کسی کی عزت ہے تو ایک مسلمان کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ایک مسلمان روئے زمین پر باقی رہے گا، ہم مسلمانوں کو بڑا معاملی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معاملی، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مرتبے کو سمجھیے، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیے، جب جا کے اندازہ ہوگا کہ ہم کس چیز کو ماننے والے ہیں۔ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے فرق رکھا ہی نہیں، لباس ان کی طرح، رہنا ان کی طرح، جینا ان کی طرح، کمانا ان کی طرح، زندگیاں انہی کی طرح، صرف ایک روٹین زندگی ہماری ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان بالکل الگ ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا گفتگو کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے ہوتا ہے۔ تو خانہ کعبہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک روئے زمین پر ایک مسلمان باقی رہے گا، ایک مسلمان، 1000
10,000 نہیں، صرف ایک مسلمان باقی رہے گا، اس وقت تک خانہ کعبہ کو ڈھایا نہیں جائے گا۔ جب ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا تب جا کر خانہ کعبہ کے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا، اس کے بعد قیامت کا سلسلہ ہوگا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک مسلمان کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو، کسی کے مال پر حملہ نہ ہو، کسی کی زندگی پر حملہ نہ ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت اور چغلی نہ ہو۔ یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ نالج حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہم نہیں سیکھ رہے ہیں جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق اپنا لیے جائیں، زبان کو لگام دے لیا جائے، زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا جائے تو ہم کئی بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ تو یہ مختصر طور پر کچھ باتیں اختصار سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی، سب سے پہلے ماہ محرم یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کو جس طرح دوسرے مہینوں میں تعظیم و تکریم کرنا ہے 4 مہینوں میں ویسے ہی کرنا ہے۔ ظلم کرنے سے اپنے آپ پر، کسی اور پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں کیا جانے والا گناہ اس کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہمارے ماحول معاشرے میں ہوتی ہیں، حقیقت میں اسلام کی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں کہ یقیناً شہادت صرف ایک نہیں ہوئی ہے، ہزاروں شہادتیں ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ کئی ایسے صحابہ اکابر ہیں، اس امت کے خلفاء، اس امت کے اولیاء ہیں، صرف ایک ہی شہادت نہیں ہے۔ لہذا غم کے وقت میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کو پہچانیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمارے لیے ماہ محرم میں ہونے والی بہت ساری بدعتیں اور خرافاتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ دوسری جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان کا مقام خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، لہذا اپنی زبانوں کو، اپنے معاملات کو اس طرح رکھیں جس طرح آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے چاہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، جس طرح آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ لہذا یہ ساری چیزوں سے بات واضح ہو رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زبانوں کو لگام دینا ہے، کسی کے سلسلے میں علم ہو اس کی اصلاح کرنی ہو، آئینے کے طریقے سے اس کے سامنے جا کر آپ اگر اس کے مکلف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طاقت رکھتے ہیں طاقت سے آپ روکیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کل زبان سے رکھنا چاہے زبان سے اس کو روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو دل میں برا جانے۔ یہ طریقہ کار ہیں اصلاح کرنے کے، لہذا اصلاح کا طریقہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ بلا وجہ اصلاح کے نام پر فتنہ فساد کرنا اور کئی چیزوں کے اندر ملوث ہونا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ تو مختصر طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون